السلام علیکم اسٹوڈینٹس. I'm Aisha Mudassir اور this is your second one lecture and the first one video clip of this lecture. آپ نے فرسٹ لیکچر میں جو یہ پوئٹ میر تقی میر صاحب ہیں، یہ جو آپ کو کونے میں ان کا نام لکھا نظر آ رہا ہے، آپ نے ان کے حوالے زندگی کل پڑھے تھے. تو آج ہم ان کی یہ حصہ غزل کی پہلی جو غزل ہے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس غزل کی تشریح اچھے سے ذہن نشین کیجیے گا، توجہ سے سنیے گا اس کو، اور ایوری بٹ کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن پہ اس کو سوار کرنا ہے. جیسے ایک چیز ذہن پہ سوار ہوتی ہے نا، کہ ایسا دماغ اس میں گھس جاتا ہے کہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو ڈیپلی انسان محسوس کرتا ہے. تو میں ہر وقت کی بات تو نہیں کروں گی، لیکن کم از کم اس لیکچر کو سننے کے دوران آپ نے ٹوٹلی ہر لحاظ سے دل و دماغ کو آپ نے اس کی طرف مائل کرتے ہوئے، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کی تشریح کو سننا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پوئٹری میں. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم آغاز کرتے ہیں اب اس کی تشریح کا. یہ میر تقی میر صاحب کی غزل ہے اور پیج نمبر ہے آپ کا 125، یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. اور یہ غزل کا ماخذ مطلب جہاں سے یہ غزل لی گئی ہے، جس بک سے یہ غزل لی گئی ہے، میر تقی میر صاحب کے جس دیوان سے لکھا ہوا ہے، دیوان اول کون سا؟ کلیات میر. ان کا پہلا جو دیوان تھا شاعری کا مجموعہ، یہ دیوان کو میں نے پچھلے فرسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہے. کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی شاعر کے مجموعہ کلام کو دیوان بولتے ہیں. تو ان کا جو پہلا شاعری مجموعہ تھا کلیات میر، اس میں سے یہ غزل لی گئی ہے. تو اس کے ریلیٹ بھی کیسن آتا ہے بورڈ میں MCQ کا، کہ فلاں غزل یا میر تقی میر کی غزل کا ماخذ بیان کریں، یا ماخذ کون سا ہے، اور نیچے پھر ڈفرینٹ نیم لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی تصانیف کے. تو اس میں سے آپ نے رائٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب غزل کہاں سے لی گئی ہے، کہاں سے نکلی ہے، ماخذ نکلنا ہوتا ہے. جی فرسٹ شعر ہے آپ کا. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اب یہ شاعر یہاں اپنے وجود کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمارا وجود کیا ہے، ایک بلبلے کی مانند ہے. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. ٹھیک ہے، اور سراب کسے کہتے ہیں بھلا؟ دھوکہ، فریب. ٹھیک ہے، اسی چیز کو بولتے ہیں. اور نمائش کیا ہوتی ہے؟ دکھلاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمائش کیا ہے؟ دکھاوا ہے. سراب کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے. حباب کیا ہے؟ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ بلبلا، آبلہ جس کو بولتے ہیں. آبلہ بھی بولیں گے آپ اس کو، بلبلا بھی بولیں گے پانی کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ معنی کیوں مراد ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ پھٹ جانے والا ہے فوراً، چند سیکنڈ یا بلکہ ایک لمحہ اس کی زندگی ہوتی ہے. تو اپنے وجود کی بھی نفی کرتے ہوئے، اس کو فانی تصور کرتے ہوئے شاعر نے اس کی حقیقت بیان کیا ہے کہ ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو ہستی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جس کی چند لمحے کی زندگی ہے، اس کے ساتھ مثال دے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور سراب، دھوکہ، یہ جو ہمیں چکا چوند چاندنی نظر آتی ہے نا اپنی زندگی میں، یہ بہاریں نظر آتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، ایک دن ختم ہو جانے والا ہے یہ. تو اب ہم اس کی، یہ تو میں نے شعر کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا. اس کی تشریح کی جانب ذرا ڈیٹیل سے بڑھتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے. پائیدار نہیں ہے تو اس کی چند لمحے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے نا، وہ پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے. بظاہر یہ موجود ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن اس میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ چند لمحوں کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال صحرا کے چشمے کی سی بھی ہے. ٹھیک ہے، جو دور سے نظر آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ریت چمک رہی ہے جیسے وہ پانی ہو. ٹھیک ہے،
ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ریتلے علاقے میں ریت کے پہاڑوں اور دور سے ریت ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے کہ وہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا سیلاب بہہ رہا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں، قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی یہ اس کی تشبیہ ہے، یہاں نمائش جو سراب کی سی نظر آتی ہے نا، حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میر تقی میر صاحب نے اس شعر میں زندگی کی ناپائیداری جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کی بات کی ہے۔ زندگی کی بے اختیاری، بے اعتباری انسان کو اول روز سے پریشان کیے ہوا ہے۔ وہ دنیا میں آنے اور جانے میں مختار نہیں ہے، ہمارا کسی چیز میں اختیار نہیں ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی لائف کو گزرنے میں، وقت کو بھی ہم اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پھر کیا ہے، ایسے سوار کسی ہے جو سرکش گھوڑے پر بیٹھا ہے، مطلب سرکش گھوڑے پر بیٹھنا مطلب ایسا گھوڑا جو بالکل کنٹرول میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں باغ جو پکڑتے ہیں، وہ جو رسیاں سی ہوتی ہیں جس کو کھینچ کے، آپ لوگ ارطغرل ڈرامہ تو دیکھتے ہی ہوں گے، وہ کیا ہے، باغ، وہ اس کی باغ اور اس کے رکابوں میں جو پاؤں ہیں وہ بھی صحیح ٹکے ہوا نہیں ہوتے۔ ایسا کس سچویشن میں ہوتا ہے اگر گھوڑا سرکش ہے، وہ ایسا سرپٹ بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے سوار کا بھی خیال نہیں کر رہا کہ اس کے ہاتھ میں باغیں میری ٹک رہی ہیں، وہ صحیح اچھے سے اوپر بیٹھ پا رہا ہے کہ نہیں بیٹھ پا رہا۔ اب یہ زندگی کی مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں سمجھانے میں یہ مثال دے رہی ہوں کہ یہ بے اعتباری اسے کسی لمحہ بھی گرا سکتی ہے۔ تو اس سے مثال مطلب ہماری زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں غالب صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں۔ یہ میں جو گھوڑے کے سرپٹ بھاگنے کی مثال دے رہی ہوں نا، کہ وہ مسلسل رو میں ہے، مطلب اپنی دھن میں بھاگے چلے جا رہا ہے۔ رخش عمر، رخش کیا کہتے ہیں کہ سرخ و سفید رنگ کو بولتے ہیں، اور یہ جو ہے گھوڑے کے اس رنگ کی ایک جو مثال دی ہے، اب یہاں پہ ساتھ عمر کو جوڑ دیا ہے، زندگی کو جوڑ دیا ہے، تو کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ یہ سب اپنی نہج پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیں مسلتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرخ و سفید رنگ کا جو گھوڑا ہے، ہماری زندگی کا گھوڑا جو ہے، یہ اپنے ہی دھن میں بھاگتا جا رہا ہے، سرکش بھاگتا جا رہا ہے، کہاں دیکھیے تھمیں، مطلب کچھ بھی کر لیں وہ تھمنے کا نام لے ہی نہیں رہا۔ نے ہاتھ باغ پر ہے، مطلب نہ تو ہاتھ گھڑ سوار کا باغ پہ ٹک رہا ہے، نہ پا ہے رکاب میں، نہ ہی پاؤں رکاب میں ٹک پا رہا ہے، اس کے سرپٹ بھاگنے کی وجہ سے، رو میں رہنے کی وجہ سے، اپنے دھن میں بھاگنے کی وجہ سے۔ پھر سے ریپیٹ کروں گی شعر کو، آپ نے اسی شعر کو اس میں لگانا ہے، اس پوئٹری غزل کے اس پہلے شعر کے ریلیٹڈ شعر میں آپ نے اسی شعر کو لگانا ہے جو میں یہ بول رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، راؤ میں ہے رخش عمر، پھر کامہ ڈالنا ہے، کہاں دیکھیے تھمیں، رکنا وہ والا تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر شعر کی تشریح میں دو ریلیٹڈ شعر، اس شعر کی جو تشریح ہے، اسی شعر کے ریلیٹڈ دو شعر آپ نے مست تشریح میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر تو میں نے بول دیا، اب دوسرا پھر میں بولوں گی تھوڑا سا آگے جا کے، کہ اب اس میں واضح رہے کہ بے اختیاری اور یہ جو بے اعتباری کا یا بے دست و پائی کا جو معاملہ ہے، یہ صرف انسان سے وابستہ نہیں ہے، یہ صرف انسان ہی جاندار ایسی چیز نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، اس عمل پہ مجبور ہے کہ ہر چیز نے، ہر جاندار نے، ایون کہ ہر بے جان چیز نے بھی اس چیز کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ فانی ہونے کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے، یہ صرف انسان کے ساتھ منسوب نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، آسمان ہے، ستارے سیارے، سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔
سب نے فنا ہونا ہے، کسی میں انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت کی ہنستی ہوئی کلیاں اگلے وقت کیا کرتی ہیں؟ موت کی آغوش میں ہوتی ہیں۔ کچھ ہوتا ہے ہمارے تصور میں کہ یہ بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے سامنے اتنی ڈیتھ ہوتی ہیں اچانک کہ ہم لوگ یقین نہیں کر پاتے، کسی کی ڈیتھ پہ یقین نہیں کر پاتے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے اوپر بھی یہ چیز وقت آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی دستور حیات ہے، ہماری زندگی کا یہی دستور اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس میں میں ایک اور ریلیٹڈ شعر بتاؤں گی، یہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا۔ سکندر بادشاہ کا تو پتہ ہے نا آپ کو، کتنی زیادہ دنیا پر اس نے حکومت کی ہے، ریکارڈ ہے اس کا ایک، جابر بھی تھا۔ نہ ہے قبر دارا، یہ ہمارے پاکستان کی طرف بھی آیا تھا، سندھ تک بھی پہنچا ہوا وہ۔ نہ ہے قبر دارا، مطلب اس وقت اگر دیکھو تو جس کے بڑے بڑے چرچے آپ سنتے ہیں دنیا میں، ایک مثالیں بنی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے اس کو، دنیا میں کوئی پرسن ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر کو نہ جانتا ہو، اس کے قصے نہ سنائے جاتے ہوں لائف میں۔ تو نہ ہے قبر دارا، نہ تو سکندر کی قبر آپ کو، گور بھی قبر کو کہتے ہیں، اور آگے قبر، پھر سے قبر دارا، قبر کا ذکر ہے، مطلب نہ تو کسی سردار کی قبر آپ کو نظر آئے گی، کسی فرما روا کی آپ کو قبر نہیں نظر آئے گی، ایون کہ سکندر کی بھی قبر آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ کہاں دفن پڑا ہے، اس کی ہڈیاں کہاں گلی سڑی ہیں، وہ سب گل سڑ گیا ہے، فنا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، نامور لوگوں کے نشان بھی دیکھیں دنیا میں مٹ گئے ہیں، عارضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایسی عیش و عشرت اور بادشاہی دی، آخر تو اس نے بھی فنا ہونا ہی تھا اور ہوا، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے فرما روا کی بھی، چاہے اس نے جتنا بڑی زیادہ جتنا مرضی اس نے ناموری کمائی ہو، مشہوری کمائی ہو، بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، لائف ٹائم اس کی خدمات ہی چاہے کیوں نہ رہی ہوں، لیکن کیا ہے، آخرکار اس نے بھی قبر میں جانا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں شعر کو تاکہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، حیدر علی آتش صاحب کا۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ کہ بیٹا یہ آپ کا فرسٹ شعر اختتام پذیر ہوا، اگلا شعر ہم اگلے کلپ میں پڑھتے ہیں۔